السلام علیکم۔ کہانی سنو چینل پر آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ دوستو، اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلتے ہیں آج کی سچی اور خوفناک کہانی کی طرف، جو آپ کو چونکنے پر مجبور کر دیں گی۔ معصوم سارہ اور پیاسی بدرو۔ احمد پرسکون نیند سو رہا تھا جب شور کی آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے لگا سارہ بستر سے اٹھی ہے اور اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرا گیا ہے۔ وہ فکر مندی سے بستر پر اٹھ بیٹھا۔ اچانک اس کی نظر سارہ پر پڑی، جو دروازے سے باہر نکل رہی تھی۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، اس وجہ سے احمد اس کا چہرہ بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ احمد کو یہ دیکھ کر حیرانی ہو رہی تھی کہ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ کیا اسے نیند میں چلنے کی عادت ہے؟ اس نے سوچا اور پھر سارہ کے پیچھے چل دیا۔ اچانک سارہ کی رفتار بہت تیز ہو گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے کسی کے ساتھ ریس لگائی ہو۔ احمد حیران ہو رہا تھا۔ اب سارہ کا رخ پچھلے باغ کی طرف تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ باغ کے اندر داخل ہوتی، احمد نے اسے بازو سے پکڑا اور اسے ایک زور کا جھٹکا دیا۔ سارہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے حیرانگی سے احمد کی طرف دیکھا۔ اچانک اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں اور وہ احمد کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سارہ کی حالت دیکھ کر احمد پریشان ہو گیا اور اسے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے۔ سارہ نے اسے بتایا کہ اس نے ایک بہت خوفناک خواب دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد احمد اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا، جبکہ باغ میں بنا واحد کمرہ جس کا دروازہ ایک زوردار آواز سے بند ہوا تھا، لیکن کسی کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔ احمد اور سارہ کی شادی کو ابھی صرف 1 مہینہ ہی ہوا تھا۔ دونوں کی لو میرج تھی، لیکن پچھلے 15 دنوں سے سارہ کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے۔ اسے ہر وقت اپنے آس پاس کسی نہ کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا رہتا تھا۔ اس نے اپنی امی سے اس بارے میں بات کی تو وہ فکرمند ہو گئی۔ اس کی امی کو لگنے لگا کہ کوئی ان کی بیٹی پر جادو کر رہا ہے، کیونکہ ان کے خاندان کے اکثر لوگ ان کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہے تھے اور وہ سارہ کی شادی خاندان سے باہر کرنے پر قائل نہیں تھے۔ لیکن احمد کے اچھے خاندان، اس کی اچھی سیرت اور اچھی جاب کی وجہ سے سارہ کے والدین نے اس کا رشتہ احمد سے طے کر دیا۔ ویسے بھی وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ باقی دنوں کی طرح وہ بھی ایک عام سا دن تھا۔ سارہ صحن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب اسے ایک بچی کے ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ اس نے حیرانگی سے آس پاس دیکھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے اسے اپنا وہم سمجھا۔ اب سارہ کو لگنے لگا تھا کہ یہ سب کچھ ڈراؤنی فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کا نتیجہ ہے۔ وہی سب کچھ اس کے ذہن میں سوار ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے اسے ہمیشہ ہی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی دیکھ رہا ہے یا کوئی اسے آواز دے رہا ہے۔ حقیقت ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سارہ نے خود کو تسلی دی اور دوبارہ سے چائے پینے میں مصروف ہو گئی۔ اچانک سارہ کو یوں لگا جیسے اس کے پیچھے سے کوئی تیزی سے گزرا ہو۔ سارہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یکدم اس کی نظر باغ کے دروازے پر پڑی، جہاں سے ایک بچے جس نے سفید رنگ کا فراک پہنا ہوا تھا باغ کے اندر ہنستی کھیلتی داخل ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی سارہ کو محلے کی ایک عورت کی بیٹی معلوم ہوئی۔ سارہ کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ لڑکی اس کے ساتھ جان بوجھ کر شرارت کر رہی ہے۔ اس کی شرارتیں ویسے بھی پورے محلے میں مشہور تھی۔ سارہ تیزی سے اس کے پیچھے باغ کے اندر داخل ہو گئی تاکہ اسے باغ سے باہر نکال سکے، کیونکہ کسی کو بھی باغ کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن باغ کے اندر جا کر اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک اس کی نظر باغ کے درمیان بنے واحد کمرے پر پڑی۔ اسے یوں معلوم ہوا جیسے کوئی کھڑکی میں کھڑا ہوا ہے۔ سارہ کو پتہ چل گیا کہ وہ لڑکی اس کمرے میں چھپی ہوئی ہے۔ سارہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو چاروں طرف پرانا سامان پڑا ہوا تھا۔ وہ لڑکی بھی کہیں بھی موجود نہیں تھی، جبکہ کھڑکی میں جنگلا لگا ہوا تھا۔ یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب سارہ کو ڈر لگنے لگا۔ اس کی چھٹی حس اسے بار بار کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ مجھے یہاں سے نکالو، مجھے یہاں سے نکالو، مجھے اب یہاں پر نہیں رہنا، پلیز میری مدد کرو۔ اچانک ایک روتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے دیکھا کمرے کے ایک کونے میں بچی بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سارہ کو لگا کہ اس کے سر کے اوپر آسمان گر گیا ہو، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر یہ بچی یہاں پر اچانک کہاں سے آ گئی؟ وہ بچی سارہ کی منتیں کر رہی تھی اور اسے یہاں سے نکالنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ سارہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس طرح کے حالات کا زندگی میں پہلی بار اس سے واسطہ پڑا تھا۔ اچانک اس لڑکی کی آواز خوفناک ہو گئی۔ اس کے منہ سے مردانہ آوازیں نکلنے لگیں۔ یکدم اس نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ایک خوفناک ڈائن کی شکل اختیار کر کے یہ دیکھ کر ایک زوردار چیخ سارہ کے منہ سے نکلی اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا تب وہ باغ کے دروازے کے باہر پڑی تھی۔ مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ سارہ کو ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے،
نہ جانے اسے یہاں پر کون لایا تھا۔ وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ بچ گئی تھی، لیکن اسے بہت کمزوری ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ وہ جلدی سے وہاں سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی اپنے گھر میں گئی، جہاں پر احمد پہلے سے ہی کھڑا تھا۔ احمد نے جب سارا کی حالت دیکھی تو پریشان ہو گیا اور سارا سے پوچھنے لگا۔ سارا اس کے گلے لگ کر رونے لگی اور اسے سارا قصہ سنا دیا۔ سارا کی بات سن کر احمد نے ایک گہری سانس لی۔ اسے ان باتوں پر یقین نہیں تھا، لیکن وہ سارا کے سامنے یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سارا کو کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اس کا وہم ہے، لیکن سارا اس کی کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھی، اور پھر احمد نے سارا کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا۔ سارا نے دوبارہ اپنی امی کو کال ملائی اور روتے ہوئے سارا قصہ سنا دیا۔ سارا کی امی نے سارا کو اپنے گھر واپس آنے کے لیے کہا، لیکن احمد اسے گھر واپس جانے کی بھی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ وہ احمد کی وجہ سے بھی بے بس ہو گئی تھی۔ ایک دن سارا کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اسے پتہ لگ گیا تھا کہ یہ وہی عورت ہے جو اسے اتنے دنوں سے تنگ کر رہی ہے۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ پیچھے پلٹ کر دیکھ سکتی۔ اچانک اسے اپنے قریب ایک خوفناک ہاتھ دکھائی دیا جس نے ایک پلیٹ پکڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر سارا کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ اس پلیٹ میں عجیب و غریب کیڑے مکوڑے تھے۔ سارا نے آنکھیں بند کی اور زور سے چلانے لگی۔ اس دن احمد گھر پر تھا۔ سارا کی چیخوں کی آواز سن کر وہ پریشان ہو گیا اور بھاگتا ہوا کچن میں گیا، جہاں سارا آنکھیں بند کیے چلا رہی تھی۔ اس نے سارا کو چپ کروایا اور اسے تسلی دی۔ سارا نے اسے جب دوبارہ وہ قصہ سنایا تو احمد کو اب کچھ شک ہونے لگا تھا کہ سارا سچ ہی کہہ رہی ہے، لیکن جب تک وہ اسے دیکھ نہیں لیتا تھا تب تک وہ اس بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ اگلے 2 دن احمد گھر پر ہی رہا۔ سارا اس سے ایک لمحے کے لیے بھی الگ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سارا جب بھی اس سے الگ ہوتی یا کہیں اکیلی جاتی، اسے دوبارہ سے وہ عورت نظر آنے لگتی تھی۔ سارا کی زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی، لیکن احمد نے ابھی تک اس کا کوئی علاج نہیں ڈھونڈا تھا، نہ ہی اس نے سارا کے کہنے پر کسی عامل سے رابطہ کیا تھا۔ نہ جانے وہ کس چیز کا انتظار کر رہا تھا۔ دوسری طرف اچانک سارا کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس کی حالت بدتر ہو گئی تھی۔ اس کے جسم کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا خون نچوڑ رہا ہو۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر کوئی کام کر سکتی۔ وہ اب تو کھانے پینے کے لائق بھی نہیں رہی تھی، اور یہ بہت ہی خطرناک علامت تھی۔ اور اس رات احمد کو دوبارہ شور کی آواز پر آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا سارا خاموشی سے کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ اس کا رخ ابھی بھی باغ کی جانب ہی تھا۔ اس دن بھی احمد نے سارا کو روکا اور کھینچ کر اپنے کمرے میں لایا۔ اس کے بعد احمد نے اگلی رات بھی اسی وقت الارم لگایا تھا کہ دیکھ سکے کہ ماجرا کیا ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اگلے دن بھی مخصوص وقت پر سارا اپنے بستر سے یوں ایک دم اٹھی جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ اب یہ سارا منظر احمد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ سارا اسی خاموشی سے دروازے سے باہر نکلی اور باغ کی طرف جانے لگی۔ اس بار احمد نے سارا کو باغ کے اندر جانے دیا۔ احمد نے دیکھا باغ میں جانے کے بعد سارا باغ میں بنے کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے بعد احمد کو اس کمرے سے سارا کی ہلکی ہلکی چیخوں کی آواز آتی رہی، لیکن احمد میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اندر جا کر دیکھ سکتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ایک بات کا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کام کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق کر رہی ہے، اور اس مخلوق کا سامنا کرنے کے لیے احمد کو اس کے جیسا طاقتور بننا تھا، اور فی الحال وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اگلے دن اس نے اپنے ایک دوست سے بات کی اور اسے سارا قصہ سنا دیا۔ اس کی بات سن کر اس کا دوست پریشان ہو گیا، لیکن پھر اس نے احمد کو ایک عامل کا نمبر دیا۔ یہ بہت ہی مشہور عامل تھا اور کوئی بھی کام اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ احمد عامل کے پاس جاتے ہوئے ہچکچا رہا تھا، لیکن پھر اس نے ہمت کی اور عامل کو جا کر سارا ماجرا بتا دیا۔ عامل نے احمد کے ساتھ اس کے گھر آنے کے لیے کہا۔ تقریباً شام کے وقت عامل احمد کے گھر آیا اور پھر اس نے اس جگہ کا معائنہ کیا۔ وہ جگہ ایک بدرو کے بسیرے میں تھی جو عرصے سے پیاسی تھی۔ یوں سارا کے ملنے کے بعد وہ اپنی پیاس بجھا رہی تھی۔ عامل نے بتایا کہ پہلے وہ وہاں پر قید تھی، لیکن ایک دن جب سارا نے اس کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ آزاد ہو گئی اور کھلے عام گھومنے لگی۔ عامل نے وہاں پر بیٹھ کر ایک عمل کیا۔ وہ پوری رات وہاں سے چیخ و پکار کی آوازیں آتی رہیں۔ صبح تک سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ وہ بدرو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی، لیکن اس کے بعد احمد اور سارا نے احمد کا آبائی گھر چھوڑ دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شہر آ گئے۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔